السلام علیکم، ہمارے چینل ڈیلی جوکس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رپورٹر: آپ کے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ بیوی: زہر کھانے سے۔ رپورٹر: لیکن جسم پر نشان کیسے ہیں؟ بیوی: کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ ایک آدمی بزرگ کے پاس گیا اور بولا، بابا جی، میں جو بھی کام کرتا ہوں میری بیگم سامنے آ جاتی ہے۔ بابا جی: پتر، پھر تو ٹرک چلا کے ویکھ، اللہ مہربانی کرے گا۔ ایک پٹھان مہنگائی سے تنگ آ کر پیر بن گیا۔ ایک آدمی نے فون کیا۔ آدمی نے پوچھا، بیوی کو قابو میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پٹھان کی بیوی نے فون اٹھایا اور بولی، آپ بعد میں کال کرنا، خان صاحب برتن دھو رہے ہیں۔ سردار: مجھے فون پر دھمکیاں مل رہی ہیں۔ پولیس: کون ہے وہ؟ سردار: وابٹا والے۔ پولیس: کیا کہتے ہیں؟ سردار: کہتے ہیں اگر بل نہ دیا تو میٹر کاٹ دیں گے۔ ایک لڑکی مولوی کے پاس گئی اور پوچھا، لڑکی، اگر میں کسی لڑکے سے محبت کروں کیا گناہ ہوگا؟ مولوی: ارے توبہ کرو ورنہ سیدھی دوزخ میں جاؤ گی۔ لڑکی: اور اگر مولوی صاحب آپ سے محبت کروں تو؟ مولوی: بہت تیز ہو، ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتی ہو۔ گاؤں میں شادی کے موقع پر ایک آدمی اپنے پڑوس سے چارپائی مانگنے گیا۔ پڑوسی نے کہا، ہمارے پاس صرف 2 چارپائیاں ہیں، ایک پر میں اور میری ماں اور دوسری پر میرا ابا اور میری بیوی سوتے ہیں۔ آدمی جل کر بولا، چارپائی نہیں دینی تو نہ دو، لیکن سویا تو ترتیب سے کرو۔ ایک پٹھان کو دل کا دورہ پڑ گیا تو پٹھان ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا، جاؤ اپنے ECG کروا کے لاؤ۔ پٹھان لیبارٹری میں گیا اور بولا، بھائی جان، میرے دل کی CNG کر دیں۔ ایک شیخ نے اپنے زونگ کے نمبر سے ڈیم کے لیے 10 روپے کا فنڈ والا میسج سینڈ کیا تو زونگ والوں کا رپلائی آیا، شیخ بندہ بن جا، پہلے ایڈوانس والے 25 روپے واپس کر، ایڈا تو سخی۔ سردار: ہم نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس سے انسان دیوار کے آر پار دیکھ سکتا ہے۔ انگریز حیرت سے، وہ کیا؟ سردار: موری۔ انگریز: لکھ لعنت تیری ایجاد تے۔ ایک سردار کو اپنی بیوی کے افیئر کا پتہ چلا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو اور خود کو گولی مار دے گا۔ یہ سوچ کر وہ گھر گیا اور بیڈ پر بیوی کو سامنے بٹھا کر پستول نکال کر لوڈ کر کے اپنی کن پٹی پر رکھ دیا۔ بیوی ہنسنے لگی تو سردار غصے میں بولا، اتنا خوش مت ہو، اگلا نمبر تمہارا ہے۔ ایک عورت اپنے پڑوسی کے ساتھ رومانس کر رہی تھی کہ اس کا شوہر آ گیا اور یہ دیکھ کر پڑوسی کو مارنے لگا۔ عورت بولی، مارو مارو مارو، کمینہ پرائی عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اتنے میں پڑوسی کا زور چل گیا اور وہ اس کو مارنے لگا۔ عورت بولی، مار مار اور مار، نہ خود کرتا ہے نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتا ہے۔ ایک آدمی کے گھر 7 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے نیوز پیپر میں اشتہار دیا، لڑکا پیدا کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ فیصل آباد سے خط آیا، بیوی کو مچھلی دو۔ کراچی سے خط آیا، ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ لاہور سے خط آیا، ایک موقع ہمیں دو۔ لڑکی، میرا یہ سال کیسا گزرے گا؟ نجومی، اس سال تمہاری شادی ہو جائے گی۔ لڑکی، میرے رشتے آئے ہیں، ایک ماموں کے بیٹے کا، دوسرا چچا کے بیٹے کا، ان دونوں میں سے کون خوش قسمت ہوگا؟ نجومی، ماموں کا بیٹا خوش نصیب ہوگا اور تمہاری شادی چاچا کے بیٹے سے ہوگی۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو 2 قسم کے لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں۔ ایک نارمل لوگ، یار چھوٹا سا انفیکشن ہے، بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے رشتے دار، میرے چاچا کو بھی یہی بیماری ہو گئی تھی، تڑپ تڑپ کے مرے تھے۔ ایک رات ایک چور سردار کے گھر میں گھس گیا اور بولا، سونا کہاں ہے؟ سردار، الو کے پٹھے، پورا گھر خالی ہے، کہیں بھی سو جا۔ لڑکی شیدے کی دکان پر گئی اور بولی، کیا یہاں گلے ملتے ہیں؟ شیدہ کھڑے ہو کر بولا، بسم اللہ،
جی ملتے تو نہیں، آپ کہتی ہیں تو مل لیتے ہیں۔ شیدے کے گھر بیٹی ہوئی نگینا نے کہا، سنو جی، جب یہ بڑی ہو جائے گی لڑکے اس کو تنگ کریں گے۔ شیدا تم فکر نہ کرو، میں نے اس کا حل نکال لیا ہے، ہم اس کا نام باجی رکھیں گے۔ لڑکی اپنی ماں سے، ماں ہمارے کالج کا نیا پروفیسر بہت ہینڈسم اور پرکشش ہے۔ ماں، نہیں بیٹا، استاد باپ کی طرح ہوتا ہے، ایسا نہیں کہتے۔ بیٹی، بس ماں آپ کو ہمیشہ اپنی پڑی ہوتی ہے۔ جدو ہولی جئی لیندا میرا نام، میں تھا مر جانیا۔ تشریح، جب بھی میرا نام کسی کام کے لیے پکارا جاتا ہے مجھے وہیں موت پڑ جاتی ہے۔ ایک سردار سخت گرمی میں 2 کوٹ پہن کر گھر کو رنگ کر رہا تھا۔ ایک آدمی نے پوچھا، سردار جی اتنی سخت گرمی میں 2 کوٹ پہنے ہیں؟ سردار، یار رنگ کے ڈبے پر لکھا ہے اچھے رنگ کے لیے 2 کوٹ ضروری ہیں۔ سردار اپنا سارا سامان لے کر نیوز چینل کے آفس چلا گیا اور بولا، وہ عورت کہاں ہے جو کہتی ہے کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، میں اس کے ساتھ رہنے آیا ہوں۔ شوہر نے نئی نویلی دلہن سے پوچھا، بیگم تمہیں بکس کا شوق ہے نا، تو تمہاری فیورٹ بک کون سی ہے؟ بیوی شرما کر، آپ کی چیک بک۔ زندگی میں اگر بہت پریشان ہو تو ایک لمبی رسی لو اور ایک درخت پر باندھ لو۔ نہ خودکشی نہیں کرنی، وچ ایک پھٹی پاؤ، پینک بناؤ، جھولے شولے لو، انجوائے کرو، دنیا دے تے رولے ہی نہیں مکدے۔ ہینڈسم لڑکا کلاس میں آیا، ساری لڑکیاں اس کو لائن مارنے لگی۔ اچانک لڑکا اونچی آواز میں بولا، اس سائڈ پر ہو جائیں، جھاڑو لگانا ہے۔ پولیس والا، ڈبر سواری پر پابندی ہے اور تم 4 بیٹھ کر جا رہے ہو۔ پٹھان پریشانی کے عالم میں پیچھے دیکھا اور بولا، ہائے یار اوئے، پنجواں کتھے سٹے آئے جے، انہیں تے سانو روٹی کھوانی سی۔ کیفے میں پپو نے ایک لڑکی کو آئی لو یو کہا، لڑکی نے تھپڑ مارا اور بولی، کیا کہا تم نے؟ پپو نے واپس لڑکی کو تھپڑ مارا اور بولا، انی دیے جدو سنیا ہی نہیں تو پھر تھپڑ کیوں مارے آئی؟ 3 پٹھان ایک چارپائی پہ سو رہے تھے، تینوں کو جگہ کم پڑ رہی تھی۔ ایک پٹھان اٹھ کر نیچے لیٹ گیا تو باقی 2 پٹھان بولے، واپس آ جا یار، اب جگہ کھلی ہو گئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے حمزہ ہاسٹل میں شفٹ ہونے لگا۔ امی، بیٹا سب کچھ رکھ لیا ہے؟ حمزہ، جی امی سب کچھ رکھ لیا ہے۔ امی، اچھا تو پھر اب ہماری عزت بھی رکھ لینا۔ شوہر، میں دوسری شادی کر لوں؟ بیوی، کر لو۔ شوہر، اجازت ہے؟ بیوی، ہاں بالکل۔ شوہر، ناراض تو نہیں ہوگی؟ بیوی، بالکل بھی نہیں۔ شوہر، اچھا میری شادی میں کیا پہن کر آؤ گی؟ بیوی، خودکش جیکٹ۔ بگا سنگھ کے باپ کی آرا مشین تھی، لکڑیاں چیرتا تھا۔ ایک دن آری ٹوٹی اور اس کے باپ کا کان اڑا کے لے گئی۔ بگا سنگھ نے بڑی جدوجہد کے بعد باپو کا کان تلاش کر لیا اور باپ سے پوچھنے لگا، باپو اے کان تیرا ہے؟ باپو نے کٹے ہوئے کان کو غور سے دیکھنے کے بعد واپس کرتے ہوئے کہا، نہیں پتر، اے کان میرا نہیں، میرے کان تے پینسل ٹنگی ہوئی سی۔